اس کا جو ہے نا یہ شوق بھی تھا، بچپن سے بھی یہ شوق تھا۔ نیٹ ورک بھی بالکل کام نہیں کر رہا تھا، دور دور تک رابطہ نہیں تھا، ان کا بھی رابطہ نہیں تھا اور ہمارا بھی نہیں تھا۔ کا ایک چھوٹا بیٹا ہے 3 سال کا، محمد ذوحان نام ہے جس کا۔ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ ڈیڈ باڈی ہمارے حوالے کرے تو ہم اس کو پاکستان صرف اپنے اہل حوالے کے لیے لے جائے اور عزت سے اس کو ہم دفنا دیں۔ ایران اور اسرائیل کی جنگ کی زد میں آ کر کراچی کا رہائشی محمد یاسر خان، جو کہ اپنے روزگار کے فرائض انجام دے رہا تھا، ایران میں شہید ہو گیا۔ اس اندوناک واقعے نے جہاں اس علاقے کی پوری فضا کو سوگوار کر دیا ہے، وہیں ان کے اہل خانہ غم اور انصاف کے دوراہے پہ کھڑے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ یاسر خان کے بڑے بھائی واجد خان موجود ہے۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ یاسر خان جو مرحوم وہ یہاں سے کب گئے تھے روزگار کمانے کے لیے، اور وہاں پر جو ان کی جو شہادت کی خبر ان کے پاس کب آئی ہے؟ جی بتائیے گا۔ یاسر خان میرا چھوٹا بھائی تھا۔ ہم 6 بہن بھائی ہیں، جس میں ہماری 2 بڑی بہنیں ہیں اور ہم 4 بھائی ہیں، اور جو سب سے چھوٹا بھائی تھا یاسر خان جو شہید ہو گیا اس ٹائم۔ یاسر خان جو ہے نا اس سے پہلے بے روزگار تھا، اور لگ بھگ 6 ماہ پہلے جو ہے نا اس کو جو ہے نا شوق تھا بڑا کہ میں جو ہے نا یہ شپنگ کا کورس وغیرہ کروں، میں سیمین بنوں اور اس لائف میں کچھ ترقی کروں، چلا جاؤں۔ اس کا جو ہے نا یہ شوق بھی تھا، بچپن سے بھی یہ شوق تھا۔ تو ہم نے جو ہے نا جہد و جہد کی، کورس وغیرہ کرائے، محنت کرائی، محنت اس نے کی اور اپنے محنت کا رنگ جو لایا، اور وہ 6 ماہ لگ بھگ ہو گئے تھے کہ وہ گیا ہوا تھا کہ کمپنی کے تھرو گیا ہوا تھا ایران ٹک پہ، یہاں سے ایران ٹک پہ گیا تھا۔ 6 ماہ ہو گئے تھے، ہماری ان سے اچھی خاصی بات ہو رہی تھی، فیملی ٹرم سے بھی اچھی بات ہو رہی تھی، گپ شپ چل رہی تھی۔ مجھ سے جو ہے نا الگ سے بات کر رہا تھا، میں ڈیوٹی پہ ہوتا تھا تب بھی میسیجوں پہ بات ہوتی تھی، اور میں جب گھر سے باہر ہوتا تھا تب بھی ہماری وائسوں پہ، ویڈیو کال پہ اور میسیجوں پہ تقریباً بات ہوتی تھی۔ اس دوران جو ہے نا یہ لگ بھگ جب ایران کے حالات جو پیچیدہ ہوئے، بہت زیادہ خراب ہوئے، تو اس دوران جو ہے نا ہمارا رابطہ بھائی کے ساتھ کٹ اپ ہوا۔ پھر جو ہے نا گیپ آ گیا 3 4 دن کا، اور پھر اس میں جو ہے نا ہلکی پھلکی بات ہوتی تھی۔ اس کے بعد جو ہے نا 10 دن کا گیپ آ گیا، 15 دن کا گیپ آ گیا۔ پھر مختصر سی بات ہوتی تھی، اور بھائی مجھے یہ اکثر وائس چھوڑتا تھا، اور اکثر جو ہے نا آڈیو کال کر کے یہی کہتا تھا کہ بھائی جس کمپنی سے میں گیا ہوں آپ کو تو پتہ ہے، اور لہٰذا جو ہے نا اس کمپنی کو جا کے ان سے ریکویسٹ کرے کہ مجھے یہاں سے صحیح سلامت نکالا جائے۔ انہوں نے مجھ سے پھر یہ کہا، میں کمپنی آتا جاتا رہا، جن ایجنٹوں کو میں بولتا رہا، جو ایجنٹ کے اونر ہے انصر صاحب، ان سے ریکویسٹ کرتا رہا، منت کرتا رہا۔ والد صاحب کو کوئی 4 5 دفعہ لے کر گیا ہوں، ان سے بات چیت کی، ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ لہٰذا انصر بھائی، ہمارے بھائی جو ہے نا اس ٹائم جو ہے نا بہت تشویشناک حالات میں ہے، اور لہٰذا مہربانی ہوگی میرے بھائی کو وہاں سے صحیح سلامت نکالے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار ہمارا وہاں پہ دور دور تک کوئی رابطہ نہیں ہو رہا، کیونکہ وہاں پہ ایران میں جو ہے نا جنگ کے حالات میں نیٹ ورک بھی بالکل کام نہیں کر رہا تھا، دور دور تک رابطہ نہیں تھا، ان کا بھی رابطہ نہیں تھا اور ہمارا بھی نہیں تھا۔ پھر مجھے اچانک سے خبر آئی، عید کے پہلے دن ہماری جو ہے نا فیملی کی عید کا پہلا دن تھا، جو ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے اہل خانہ بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے چاچا خالہ لوگ، بہنیں، اس خوشی کے موقع میں ہم سب جمع ہوئے تھے۔ اس دوران میری پہلی عید کو پہلے دن ہماری ان کی پوری فیملی سے بات ہوئی، اور بہت ساری باتیں ہوئی، بہت ساری گپ شپ ہوئی فیملی کے حوالے سے اور اپنے آپس کے حوالے سے نا۔ اس کے بعد جو ہے نا ہماری سے مختصر سی بات اس نے میرے والد سے کی ہے کہ ابو چلو میں ابھی سو رہا ہوں، رات کو میری ڈیوٹی ہوگی تو میں رات کو آپ کو کال کروں گا، میں رات کو آپ سے آرام سے بات کر لوں گا۔ اس کے ساتھ وہ اس کا دوست تھا جو روم میٹ تھا، انہوں نے مجھے 1 منٹ کی کال کی، مجھے 1 منٹ کی میری اس سے بات ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے یہ واقعہ بیان کیا کہ اس طرح ہمارے جہاز پر حملہ ہوا ہے جو ایرانی ٹگ بوٹ ہے، اور میں زخمی حالت میں پانی میں گرا ہوں، مجھے ریسکیو کیا گیا، اور میں اس ٹائم جو نا ایران ہاسپٹل سے بات کر رہا ہوں۔ اتنی بات ہوئی، ہمارا رابطہ کٹ اپ ہو گیا۔ اچھا یہ بتائیں، جو محمد یاسر خان ہے اس کی ایج کیا تھی؟ یاسر خان کی ایج 26 سال تھی۔ ان کا ایک چھوٹا بیٹا ہے 3 سال کا، محمد ذوحان نام ہے جس کا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اب باڈی کب تک یہاں پر آنے کی اطلاعات ہے؟ میں نے بہت جہد و جہد کی، میرے کو جب یہ واقعہ پتہ چلا کہ میرا بھائی جو ہے نا سمندر میں اس حادثے میں شہید ہو گیا، 3 4 دن جو ہے نا تقریباً جو ہے نا 4 دن میرے بھائی کی ڈیڈ باڈی پانی میں پھنسی ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ رات کو تقریباً 10 بجے اس کی ڈیڈ باڈی باہر نکلی ہے، مجھے خبر ملی ہے کہ اس کی جو ہے نا اس طرح شہادت ہو گئی ہے۔ اچھا واجد خان صاحب یہ بتائیے گا کہ حکومتی وفد کو یہاں پر آیا آپ کی داد رسی کے لیے؟ نہیں، میرے پاس تو ابھی فی الحال نہیں آئے۔ جو کیماڑی کے ایک
नाजिम है वो मेरे पास अभी आए हैं, इस दुख में शरीक हुए हमारे साथ। और मेरे जो है ना एक यासिर ख़ान छोटा बहुत प्यारा भाई था जो बहुत हमें अजीज़ भी था। तो मैं हुकूमत से एक दरख्वास्त करता हूँ, उसका एक छोटा बेटा है जो मोहम्मद सुहान है, उसके लिए एक पैकेज का ऐलान करे ताकि उसके मुस्तकबिल पे नज़रअंदाज करे। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि हुकूमत जो है उनके छोटे बेटे ज़ुहान जो कि 3 साल का है, उसके जो है पढ़ाई लिखाई और दीगर मुस्तकबिल में जो अखराजात हैं उसकी तरफ से जो है हुकूमत की तरफ से कोई वजीफ़ा मिले ताकि उनकी बेगम को जो है यासिर मरहूम की बेगम को कोई मुश्किलात का सामना न करना पड़े, ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा ये बताइए भाई, नाजिम साहब जो आए हैं उनका क्या है, यहाँ के लोगों के लिए क्या कह रहे हैं? तो उन्होंने आके हमारे से दुखी इजहार किया, हमारे साथ शामिल हुए इस दुख में, और मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। अब्दुल कादिर पटेल साहब जो है हमारे पास कल आए थे हमारे पास कोई लगभग 4 बजे के टाइम। उन्होंने दिली इज़हार और अपना दुख का बहुत तासुब किया, हमारे साथ गम में शरीक हुए वो, और उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने हमारी फैमिली को और मुझे, मेरे वालिद साहब को, मेरे भाइयों को दिलासा दिया कि आप इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपके भाई को जल्द से जलवा लेंगे। और उन्होंने हमारे लिए जो इंतज़ामिया किया था अपना सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, उन्होंने जो मेरे साथ जो ताउन किया, वहाँ से एम्बुलेंस का अरेंज वगैरह भी किया मेरे लिए, और मेरे भाइयों के लिए भी वो लोग ने काफ़ी जो है ना सहूलियात का बाज़ बनाया उन लोग ने, अब्दुल कादिर पटेल साहब ने जो हमारे पास आए थे। तो किस बंदरगाह पे आने के लिए कहा है? पहले बॉडी मक्का किस बंदरगाह पे आई? ये जो है ना इन्होंने कहा था कि ताफ्तान बॉर्डर पे ये जो है ना बॉडी हमें रिसीव होगी। मेरा भाई जो अमजद ख़ान है वो ताफ्तान बॉर्डर गया हुआ है, और जिसमें मेरा एक दोस्त है फजल ख़ान जो मनोड़े का चेयरमैन है, वो भी उनके साथ है। उसी यासिर ख़ान जो शहीद हो गए उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि ये डेड बॉडी हमारे हवाले करे तो हम इसको पाकिस्तान सिर्फ अपने अहल हवाले के लिए ले जाए और इज़्ज़त से उसको हम दफना दें। बिल्कुल, किसी के जाने के गम जो है अल्फाजों से बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन इस ख़ानदान के लिए हुकूमत दाद रसी के तौर पे क्या अमली इक़दामात करते हैं ये तो वक्त ही बताता है। इसी के साथ नाज़रीन, सबा खान को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।